جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ تعالیٰ۔ بلدیہ ٹاؤن جی کراچی ہمارا، یہاں یہ فیملی ہے، بھائی ہیں، یہ ہو کر آئے اپنی بہن کے گھر سے، دعوت تھی ان کے گھر پہ ان کی، جن کی ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی ہے۔ اب یہ سسٹر اور اپنے بہنوئی کے گھر پہ دعوت سے واپس آئے ہیں، تو اپنے گھر پر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے پر یہ پتلا لٹکا ہوا ہے، جس کے اوپر ان کی بہن بہنوئی رشتہ داروں کا نام لکھا ہوا ہے، جن کی ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی ہے۔ اوئی ہوئی، یہ چیک کیجیے گا جی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ گھر ہے جی ان کا، یہاں یہ آئے ہیں اور اس گیٹ پہ نہیں، یہاں لٹکا ہوا تھا یہ پتلا، رات کے 8:30 بجے، ٹھیک۔ اور اتفاق ہے کہ ان کا گھر ہے ایک گراؤنڈ میں جہاں اتوار بازار لگتا ہے، اچھا، اور اتوار کا ہی دن تھا جب یہ آئے ہیں 8:30 بجے، تو پتلا لٹکا ہوا ہے گھر پہ۔ حالانکہ ان کا یہ جو سیمنٹ کا تھلا ہے نا سارا، یہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پڑوسی، رونق، کسی نے نہیں دیکھا کہ پتلا کس نے لٹکایا، کسی کیمرے کی فوٹیج کے اندر یہ ریکارڈ نہیں ہوا کہ کون آیا کون گیا، کس نے یہ لگایا، اور یہ 18ویں بار ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ 18ویں بار؟ یس۔ مجھے سب سے زیادہ تعجب پتہ ہے کیا ہے؟ جو پتلا بنا ہوا ہے نا، کفن کے کپڑے پہ بنا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ نوٹ کیجئے گا، میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، اس کو انہوں نے پلٹا بھی ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں، سفید رنگ کا کپڑا ہے اور اس کو پلٹا بھی ہے، یہ دیکھیں بیک سائڈ ہے اس پتلے کی، ٹھیک۔ یہ پتلا لٹکا باندھا ہوا تھا دروازے پہ، اور یہ پیچھے کی لکیریں ہیں، یہ دو سیدھی اور ایسے کراس ہوتا تھا نہیں کیا، ابھی سیدھا کریں گے اس کو۔ اب سر یہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا عجیب سے نشان ہے، کاٹا پیٹیاں ہیں، لیکن نام لکھے ہوئے ہیں جو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ان کی سسٹر کا نام ہے، ان کے بہنوئی کا نام ہے، جن کی ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی۔ اب جی بات یہ ہے، کہتے ہیں بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کون ہے، اچھا، کیوں کر رہا ہے، یہ 18ویں بار کوئی ایسی چیز ملی ہے ہمیں گھر میں۔ کہتے ہیں کچھ عرصے پہلے میری شادی ہوئی اور میری وائف کچھ دن بھی نہیں رہی گھر میں میرے اور چلی گئی۔ ایسے 2 سال گزر گئے کہ وہ آتی جاتی، میں لے کے آتا، اس کے بھائی لے جاتے، وہ رہتی وہ لے جاتی۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ان کی وائف جو ہے ان کے اور اپنے درمیان بستر پر ایک لکیر کھینچ دیتی اور کہتی کہ اس لکیر کو ٹچ کراس مت کرنا۔ کہتے ہیں رات کو میری وائف کو کچھ ہو جاتا، اچھا، اور میں ان کی بات مانتے ہوئے سو جاتا، ٹھیک ہے چلو یار شروع کے دن ہے۔ جہاں نیند میں میرا ہاتھ پاؤں بھی ان کو اگر لگ جاتا نا، ٹچ ہو جاتا، تو مجھے ایسا کرنٹ لگتا کہ میں تڑپ کر اٹھ جاتا۔ اب جی یہ گھر دیکھ لیا آپ نے ان کا، ٹھیک ہے، یہ ان کے جہیز کا سامان کہہ لیں، 2 سال گزر چکے شادی کو، لیکن اب تک یہ کھلا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ جو جہیز کا سامان ہے یہ ویسے کا ویسے ہی ہے، کیونکہ ان کی شادی نام کی ہو تو گئی ہے، بڑھ نہیں رہا معاملہ۔ کہہ رہے ہیں جب جب شادی ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، خوشی جب آتی ہے، تب کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ میری 2 سال پہلے شادی ہوئی، ابھی تک میری بیوی کا آنا جانا لگا ہوا ہے، یہ نہیں کھلا ابھی تک سامان جو ہوتا ہے، یہ دیکھیں نا، ہاں بالکل پیک ہے سجاد، یہ ابھی تک ویسے کا ویسے۔ 2 سال تو بالکل بس ابھی نیولی میریڈ ہی ہیں ابھی تو۔ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد ان کی بیوی اور ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ کے اندر اللہ کو پیاری ہوئی ریسنٹ۔ ابھی پچھلے ہفتے میری بہن کی شادی ہوئی ہے، تو ہم اتوار کو اپنی بہن کے گھر سے بہنوئی صاحب کی دعوت پہ واپس آ رہے تھے،
ہم آئے ہیں اتوار کو گھر پہ واپس، تو اس گیٹ کے اوپر یہ پتلا لٹکا ہوا ملا، اس پہ باقاعدہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ بہن اور بہنوئی کا، جن کی ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی۔ اب جی سوال اٹھتا ہے کون اور کیوں؟ سجاد صاف لکھا ہوا ہے، بیچ میں نفرت کا ورڈ آ رہا ہے یار۔ ہاں میں پڑھ نہیں رہا، پڑھا جا رہا ہے، وہ بات یہ پتہ نہیں دل نہیں کر رہا پڑھنے کا، دکھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے چلے آپ نے بول دیا تو یہ نفرت لکھا ہوا ہے، وہ میاں بیوی کے بیچ میں نفرت کیا ہے نا، اللہ معاف کرے کچھ کیسز آئے ہیں پہلے ایسے، ہمارے دوست ابو بکر ان کے اپنے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ بتاتے ہیں بھائی ایسی کسی کی نظر یا عمل تھا کہ میری بھابھی اور بھائی ایک دوسرے کو جانور سمجھنے لگے تھے، ان کو ہاتھ ایسا لگاتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کروکوڈائل کی کھال نہیں ہوتی، وہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یار یہ تو کوئی کیس آیا ہوا لگ رہا ہے مجھے، کئی آئے، آپ نے بتایا ہوا ہے پچھلے سال میں جی۔ تو اب نا سوال یہ اٹھتا ہے جی کون اور کیوں؟ بڑے بھائی پھر بھائی پھر بہن، اور جیسے جیسے ہو ویسے کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے کون ہے، ہمارے اپنے ہی رشتے دار ہیں، تو ان کا اتنا عمل دخل کیوں ہے ان کے معاملات؟ دشمنی کہہ لیں، بنتی نہیں ہے ان کی والدہ سے، ان کی نہ بنائے، مطلب اللہ کا اللہ مرضی ہے ان کی، اگر جو بس انسان کی اپنی چوائس ہے کہ بعضوں کو خیالات نہیں ملتے، دماغ میں ہوتے، اللہ نے اور معاملات رکھے وہاں ادھر بزی ہو جائیں۔ اور یہ کوئی ان کی سمجھداری عقل مندی نہیں ہے جو یہ کاموں میں الجھ گئی ہیں، وہ یہ تو کسی کی بد دعا ہے یا برائی ہے جو آپ اس چکر میں پھنس گئے ہیں، اس کام میں اس عمل کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ، اگر تو آپ ہیں تو بتا رہی ہیں ہماری خاتون ہیں، امی کی نہیں بنتی ان سے، اور لڑائیاں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے، وقتی طور پر تو آپ دیکھ لیں پریشانیاں ہیں، تکلیف پہنچانا، یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں، کہتے ہیں بھائی اتنی مخلوقات آئیں، کچھ تو ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ ہمیں بھیجا گیا، ہم خود مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم سے کروایا جا، ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن مجبوری ہے ہماری، اس طرح کے معاملات رہے۔ اب مجھے بتائیں نا، بلدیہ ٹاؤن بڑا جی گنجان آباد علاقہ ہے، میں نے کئی آپریشن بھی کیے ہیں وہاں پہ، آپریشن ٹائم پر وہاں پر وہ علاقہ نہیں ہے پوش ایریا کے، پڑوسی کو خبر ہی نہیں ہے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، باہر آنا جانا دکھتا ہے، ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، جی تو کسی نے نہیں دیکھا، یہ حیرت کی بات ہے کہ سفید رنگ کا اتنا بڑا پتلا جو ہے ان کے گیٹ پہ باندھا جا رہا ہے رات کے 8:30 بجے، جب اتوار بازار اپنے عروج پہ چل رہا ہے، پڑوسی سامنے سیمنٹ کے تھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا نا کہ یار کسی فوٹیج کے اندر تو آیا ہوگا، کہتے ہیں بھائی نہیں آتا، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ اب وہی بات ہے یار، چیزیں غیبی طور پہ بھیجی جا رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم خود جا رہے ہیں، انڈے ہمیں غیبی طور پہ مل رہے ہیں، چیزیں غیبی طور پہ آ رہی ہیں۔ ایک انسان وہ عمل خود کرتا ہے نا تو اس میں کم پیسہ ہے، مطلب وقت وہ خود کرتا ہے، لیکن جب کسی مخلوقات کو زبردستی اس طرح سے بھیجنا، اس میں پیسہ جو عامل جس اپنے پاس موکلات رکھتا ہے وہ ایسے تھوڑی چھوڑتا ہے، وہ پیسہ گھسیٹتا ہے، مطلب ان کاموں میں آگ خرید رہے ہیں ایسا پیسہ لگا کے ہے۔ یار فرماتے ہیں اگر مانا ہے تو مان بھی لو، ہم ان کو تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، مطلب ہمیں سب سے بڑی سنت ہی معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، رحم دلی کرنا ہے، سب سے بڑی سنت، اور یہاں بدلے لے رہے ہیں، مقابلے کر رہے ہیں، اور کیا کس بات پہ؟ جس پر کہتے ہیں کہ وہ فارغ ہے۔ میں نے ابھی پڑھا یار کہ تم اگر جادو اور حیا نہ کرو تو تم پھر جو چاہے کرو۔ سر یہ بات تو ہے، حیا کے بارے میں بھی یہ ہے، تم کسی سے حیا نہ کرو جو تم چاہے کر دو، مطلب آپ فارغ ہے پھر یار، حیا جو ہے ایک لحاظ مروت اگر یہ نہیں ہے تو پھر فارغ ہے آپ، مطلب کوئی پریکٹیکل بننے کا کیا فائدہ؟ پھر بن جاؤ دنیا میں پریکٹیکل۔ اور میں بتاؤں آپ کو، بھائی جس نے بھیجا نا مجھے، کہتے ہیں بھائی ہم روز کا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم تو عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ تو میں بتا دوں ان کی جو بھی وہ خاتون ہے کہ یار میں کوئی کتابی بات نہیں شیئر کر رہا آپ سے، شاید آپ تک بھی بات پہنچ جائے، تو اگر تو آپ اس معاملے میں شامل ہیں نا، اگر تو یہ کوئی سزا ہے آپ کو، واقعی کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے، یا کسی اور کی غلطی آپ بھگت رہی ہیں اگر آپ اس کام سے جڑی ہوئی ہیں۔ صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں بڑا ناپسند کیا گیا ہے اور سخت اس کے معاملات ہیں، یہاں تو یہاں، وہاں تو اللہ پاک رحم کرے بس۔ تو ہماری ذات سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے،
کسی جانور کو بھی نہیں، کسی درخت پودے کو بھی نہیں. اور اگر آپ ایک جادو کر کے کسی کی خوشی میں جب خوشی آتی ہے آپ اس کو خراب کرنے پہ یا بیچ میں نفرت پیدا کرنے میں پتہ نہیں آپ کو تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو یہ تسکین خوشی نہیں ہے، یہ تو آپ کو کوئی بد دعا ہے یار. یہ تو کوئی برائی ہے آپ پر جو آپ اس عمل میں جڑ گئے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے خود کہ جو کر رہا ہے نا، جو جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، وہ زیادہ تکلیف میں ہے. جھلن میں نہیں دیکھا آپ نے، حیدرآباد میں نہیں دیکھا آپ نے، گجرانوالہ اور حیدرآباد میں نے آن ریکارڈ شیئر کیا آپ سے. اب اور پھر ہم نے کئی انڈیا والے واقعات شیئر کیے، سسر والے کئی واقعات شیئر کیے ہم نے آپ سے کہ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ عذاب میں، اذیت میں، بیماریوں میں یار، دنیا میں بھی. اور اگر آپ کو یہ چیز سکون دیتی تو آپ ایک بار کر کے صحیح ہو جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں. آپ نے ان کے بڑے بھائی کے ٹائم پر کیا، ان کے اپنے ٹائم پر کیا، اب ان کی بہن کی ہفتے پہلے شادی ہوئی ہے، پھر آپ کریں. مطلب آپ کو کوئی سکون نہیں مل رہا، تسکین نہیں مل رہی، آپ کی لالچ، آپ کی ہوس، آپ کی جو وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ تو سمجھ لیں آپ خود پھنس گئے ہیں اس چکر میں. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، آپ چھوٹا سمجھ لیں، تھوڑا تجربہ ہے کہ زندگی میں ہی نا معافی تلافی کر. معافی مانگنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے، یہ کمزوروں کا کام نہیں. تو آپ کو کچھ دینا پڑے گا، کچھ دے دلا کے کچھ آپ کو بیچنا پڑے نا کہ یار میں غلطی سے ہو گیا، نہیں کام کیا، شیطان سوار یا انسان ہوں، خطا ہو گئی، آپ یہ سب لے لو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو، آپ نے جو کیا جیسا کیا میں نے معاف کیا، آپ جانے رب جانے، میں نے دل سے معاف کر دیا جو بھائی جنہوں نے ہمیں یہ بھیجا. اب تو وہ بھی یوز ٹو ہو گئے، ان کے لیے عام سی بات ہے. اچھا آج یہ پتلا آیا، اچھا آج یہ تعویذ آیا، اچھا آج یہ آیا. یار کوئی نئی بات ہی بتائیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے گھر جو دیا ہے نا، ہر کسی کو مکمل دیا ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ اپنی مرضی سے شادیاں کریں، اپنے بچوں کی کچھ بھی کریں، کاروبار کروائیں، جو کچھ کریں. اللہ نے اس میں بڑی حدود بھی لگائی ہیں نا. قرآن شریف میں اگر آپ پڑھیں تو لوگ اپنے آپ کو کیوں محدود نہیں رکھتے کسی اور گھر کے معاملات سے؟ ارے سر، اب انسان کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا، جو آپ چاہ رہے ہوتے اس کے لیے کوشش کرو، لیکن کسی کوشش میں یہ جادو نہیں آتا. کسی کوشش میں اگر جادو کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، وہ کوشش نہیں ہے، وہ آپ گئے. یہاں تک مجھے ایک بچی نے میسج کیا کہ بھائی ہم اپنے شوہر پر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بنے رہیں. ایسے نہیں بنے رہتے. یہ جو آپ کا گمان ہے نا کہ میں جادو نہیں کروں گی وہ ہمارے نہیں بنے رہیں گے، تو وہ ہو جانا ہے. پھر رب آپ کے گمان کے ساتھ ہے، آپ جیسا گمان رکھیں گے ان سے وہ ویسا ہی معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کسی اور پہ نہیں، اپنے آپ پر تو بھروسہ رکھو، رب پر تو بھروسہ رکھنا ہی رکھنا، اپنے آپ پہ تو رکھو. آپ یہ کہو کہ نہیں یار ایسا کیوں ہوگا، میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، یہ وسوسے شیطان ڈالتے ہیں، آیت میں نہیں ہے. آپ سورہ ناس میں کیا ہے کہ ایک چیز آپ کو نہیں پتا ہوتا، ایک چیز آپ نہیں گزرے ہوتے، آپ ایسے ماحول میں ایسی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے لیے عام سی بات ہوتی ہے. پھر آپ پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کا علم الیقین ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کا عین الیقین ہو جاتا ہے. پھر جب آپ خود گزر جاتے ہیں اس چیز سے تو آپ کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. پھر کرم سے وہ غلطی ہوتی نہیں ہے دوبارہ. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ خود چاہتے ہیں، جب آپ چاہیں گے نا کہ ہاں یار یہ میں نہیں چاہتا کہ میں کروں، یا مجھ سے میری سے جان چھوٹ جائے، میری عادت ختم ہو جائے، تب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں اور رب سے توفیق مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو پھر وہ توفیق عنایت کر دیتے ہیں. صحیح فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ روٹی کپڑا مکان سب کو دیں گے، یہ ان کا وعدہ ہے. وہ تو ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کو نہیں مانتے. روسی چینی رب کو نہیں مانتے، لیکن رب کا وعدہ ہے وہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں لیکن وہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے، وہ اسی کو دیتے ہیں جس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے شوق اللہ دے، مجھے جو بات کرے اللہ سے مانگے تو پھر ملتی ہے، اور جب مل جائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی روز مانگنی ہے آپ. تو اس طرح سے یار میرے خیال سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے کہ ہم سے اب ہوتا نہیں، ہم یہ کر نہیں پاتے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم یہ رک نہیں سکتے. نہ یار سجاد، بات ہم یہ 100% صحیح، آپ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن کچھ ہمارے بھی ذاتی تجربات ہیں نا، جو ان کے خاندان محلے میں ہم نے بھی بچپن میں ان معاملات میں ایسے لوگوں کو دیکھا. میں نے بھی ان کے گھر بڑے اجڑتے ہوئے دیکھے سجاد، بڑے طریقے سے اجڑتے ہوئے جن کے بارے میں ہم نے سنا. میں نہ ان بھائی سے میری کبھی ملاقات ہوئی ہے، نہ فون پہ بات ہوئی ہے، نہ وہ جو خاتون ہے مجھے ان کا رشتہ پتہ ہے لیکن میں لے نہیں رہا.
نہ میری ان سے کوئی ملاقات بات چیت ہوئی. میں ان کا بھی بھلا چاہتا ہوں, آپ کا بھی بھلا چاہتا ہوں. میری نظر میں یہ سارے انسان ہیں, صحیح. اور انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. ان سے میری درخواست ہے یار, آپ دل بڑا کر کے معاف کرو کہ بھائی وہ جانے رب جانے. انسان تھا, خطا کا پتلا, آسان نہیں ہوتا, لیکن آپ کر کے دیکھیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ فرمایا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک. اور جو کر رہے ہیں ان کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے, ہم نہیں چاہتے اللہ معاف کرے کہ اس چیز کو آپ بھگتے ہیں پھر آپ کو بات سمجھ آئے. کئی واقعات کیسز آپ سے ہم شیئر کر چکے ہیں کہ کرنے والے کروانے والوں کا کیا حال ہوا. ہسپتال بھرے ہوئے ہیں یار, پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں بھائی, دماغ پلٹ گئے ہیں. کب سمجھ آئے گی بات. کچھ کام نہیں کرنے, یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں جادو کا. یہ تب تھا جب سمجھ نہیں تھی, صحیح غلط, فیئر فاؤل, گناہ ثواب, کوئی تمیز نہیں تھی. انسان لباس نہیں پہنتا تھا یار, پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا تھا, تب کیا جاتا تھا یہ کام. اب یار ہستیاں تشریف لے آئیں, انہوں نے اپنی زندگی گزار کے آپ کو دکھا دی, ہر چیز آپ کے سامنے. اب یہ چکروں میں اگر آپ ہیں تو مطلب آپ پھنس گئے ہیں, اور نکلنا ہے اس سے جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پاکی ناپاکی کا بھی آپ نے بولا کہ انسان دراصل ناپاک ہو جائے تو ایک بوجھ جسم میں چلتا ہے, سر پہ یہ بھاری پتھر ہے. صحیح ہے. اور جب پاکی کی صورت میں آتا ہے تو وہ غسل سے جب پاک ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے کہ آسان ہو گیا ہے. یہ تو اتنی گندگی ہے کہ روح کے اندر تک پلیتی ہو جاتی ہے. یا تو یہ آپ کیسے اپنے اس بوجھ کے لیے چل رہے ہو یار. نہیں, مجھے نا اکثر لوگ کہتے ہیں کمنٹس میں بھی, میسیجز میں بھی, غصہ بھی آتا ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو سزا دے دیں, ان کو تو یہ کر دیں, ان کو تو وہ کر دیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار انسان جو ہے نا خطا کا پتلا ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو جب اللہ پاک نے ہمیں دوسرے تیسرے موقع دیے ہیں تو یار ان کو بھی دینے چاہیے. کم سے کم ایسا تو نہیں نا کہ بس, حالانکہ وہ تو وہ جانے اور رب جانے, لیکن ہمیں کم سے کم ان کو ایک پیار سے سمجھانا چاہیے, کیونکہ وہ اس چکر میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, کسی اور کا نہیں. وہ کیا کہہ لیں, اس کو کمزوری کہہ لیں, بہک جانا کہہ لیں. یار سجاد بات کرنے کے لیے پتہ ہے کہ یہ جو معاملات جب زندگی میں پڑھتے ہیں تو اتنے گندے گندے غلیظ کام کرنے پڑتے ہیں. صحیح, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, سمجھا بھی نہیں سکتا. ایون اتنی بڑی بات بتاؤں کہ اپنی روح سے شیطان کے حوالے کر اللہ نہیں سنے ہیں. اب اس میں ہوتا پتہ ہے کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے غصے سے. یہ جو غصہ آتا ہے نا, کیوں کہا گیا ہے غصے سے بچیں, غصہ آگ ہے, غصے عقل کو کھا جاتا ہے, غصے کا کوئی فیصلہ درست نہیں ہوتا. یہ غصہ جو ہے نا آپ سے وہ کروا دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی سٹیجز ہیں, غصے میں آپ مطلب عجیب سے ہوتے رہتے ہیں. تو اسی لیے جی غصے سے بچنا ہے. تو آپ نے اتنی باریکی فرما دی کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ, پانی پی لو. اور یہاں تک ہستیاں تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب تک تجھے اپنے غصے پر قابو نہیں ہے تو اپنے آپ کو مومن میں شمار مت کرنا. یہ تو ہستیوں کی بات ہے, ٹھیک ہے, ایک لیول ہے, مقام ہے. لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک دشمنیاں ہوتی ہیں. آپ ہمارے کوئٹہ سائٹ پر یا KPK سائٹ پر آپ کی دشمنیوں کا معاملہ ہے. ایک دشمنیاں جادو کی بھی ہیں, ایک شکلیں بنی ہوئی ہیں. تو اللہ پاک محفوظ رکھیں جی. امید ہے بس بات سمجھ آ جائے, بات پہنچ جائے. بات یار ہر گھر میں فیملی, ہر گھر میں بچے بھی ہیں, ہر گھر میں سب کی خوشی غم بھی ہے. اور یہ بات ایک اللہ پاک کا قانون ہے, اشفاق احمد صاحب بھی بتا گئے ہیں کہ دھوکہ کبھی ضائع نہیں جاتا, وہ پلٹ کر آتا ضرور ہے. تو کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ یہ اپنا کیا وہ آپ کی اولاد بھگتے یا آپ کے آنے والے بھگتے ہیں؟ میں نے ہستی کے منہ سے سنا یہ کہ جادو اور سفلی کرنے والا جو ہے نا اس کی اولادیں بھگتتی ہیں, نسلیں بھگتتی ہیں اس کی یاد. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اتنا غلط کیوں ہو رہا ہے. جیسے ہم اپنے بڑوں کا ایک کرم معاملہ یا ان کے پازیٹیو عمل کا مزے لے رہے ہیں, آسانیاں ملی ہوئی ہیں, ہمیں نوازے جا رہے ہیں, ویسے ہی یار تو معاف کر دیں اور معافی تلافی کر دیں. زندگی میں 18 بار آپ یہ کر چکے, 2-3 سالوں میں ہر خوشی کے اندر آپ یہ کرتے ہیں. نہ آپ کی حوث ختم ہو رہی ہے, تڑپ ختم ہو رہی ہے, آپ کی پیاس بجھ نہیں رہی اس عجیب سی تسکین کی. اور تسکین کیا ہے؟ اگلے کو تکلیف پہنچانا جادو کے ذریعے. یار ہر گھر میں نا اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہر خاندان رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی جی آپ سے بات کرنے کی, اتنا زور لگانے کی کوشش صرف یہی ہے
جادو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہوں. یہ ادھر کرنا سوچنا خیال ادھر تو ذرا کی جھلک بھی نہ آئے اس کی کہ کوئی چیز ہے. یہ نہیں ہے ہمارے لیے, یہ آپشن نہیں ہے بالکل. اس سے آپ سمجھ لیں کہ قطع تعلق, جانتے بھی نہیں آپ کیا کیا کیسے کیسے. اور اگر آپ کو آزمانا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے, کر کے دیکھ لیں, اللہ معاف کرے, وہ جو بھوگتے ہیں وہ آپ برداشت نہیں کر آپ کی پاتے. بات میں بڑا دم ہے جو آپ نے بولا نا, کہ کیا آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ اگر اس کا آپ برداشت کر سکیں گے. اگر آپ یار ضروری ہے کہ آپ اس عذاب سے گزرے پھر آپ کو بات سمجھ آئے. کتنی ہسٹری بھری ہوئی ہے یار, بڑے بڑے جادوگروں کا کیا حال ہوا ہے. صحیح بات. اللہ پاک نے ان کو آج یار ایک نمونہ بنایا ہوا ہے یار, عبرت کا نشان بنایا ہوا. بتائیں ان سے بڑے تھے جادوگر بھی, صحیح. دیکھنے کیا حال ہوا. تو یہ سبجیکٹ نہیں, اگر ہے بھی توبہ, معافی تلافی اور معاف کر. بے شک. کچھ باتیں کر تو دی ہیں ویسے میں نے ساری, بہت سی باتیں تھیں ان کی, اب وہ ساری میں نام کیا لوں, چیزیں کیا بتاؤں. جیسے آپ ہمارے لیے بھائی ویسے وہ بھی ہیں. آپ نے رابطہ کیا, بات ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ, آپ کے ذریعے پہنچ جائے گی, اور یہ بات آپ کے ذریعے کئی لوگوں تک پہنچ جائے گی. صحیح. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.